बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा अस्करी नजूम स्टूडियो से आपका अपना एस्ट्रोलॉजर आपसे मुखातिब है। बात करेंगे हम 20 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक शम्स की गर्दिश के हवाले से आपके 12वें घर बुर्ज हमल में जो गर्दिश रहेगी, इसके हवाले से ये तारीखें, ये महीना आपका कैसा गुजरेगा। बुर्ज सौर वालों के हवाले से ये महीना कैसा रहेगा। आइए चलते हैं हम वीडियो की जानिब। लेकिन नए आने वाले तमाम अफराद से मैं गुजारिश करूँगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए। और जो अगर पुराने दोस्त साहब से भी कहूँगा कि अपने दोस्तों को, अपने करीब अफराद को लाजमी चैनल शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम इस माह की सितारों के हवाले से बुर्ज सौर पर क्या असरात मुरत्तब होने जा रहे हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपके अपनी सितारे ज़ोहरा के हवाले से। ज़ोहरा की गर्दिश याद रखिएगा, आपका अपना सितारा 20 मार्च से लेकर के और कमो बेश 5 अप्रैल तक शर्फ के घर में रहेगा। 12वें आपके 11वें घर में रहेगा। 11वां घर पाइसेस है, आपके 11वें घर में ज़ोहरा का शर्फ होगा। और इसी ड्यूरेशन में ज़ोहरा की शर्फ के घर के अंदर मौजूदगी आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, वक़ार, रुपया, पैसा, शोहरत, साख की बहाली, आपको अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के हवाले से, अज़दवाजी मामलात को डील करने के हवाले से ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन औकात होंगे। याद रख लीजिएगा, यहाँ पर ज़ोहरा के साथ मरीख भी जो है वो बुनियादी तौर पर दाखिल हो जाएगा 24 मार्च को लेकर। 24 मार्च को दाखिल होगा और तकरीबन 20 अप्रैल तक मरीख की जो मौजूदगी है वो इसी जगह पर रहेगी, बुर्ज हौत के अंदर ही। और बुर्ज हौत के अंदर ज़ोहल ऑलरेडी पहले से मौजूद है। ज़ोहरा और ज़ोहल 11वें घर में अच्छे असरात मुरत्तब करेंगे। आपके 9वें और 10वें घर का मालिक आपके पहले घर के मालिक के साथ जब 11वें घर में किरान करेगा तो आपके पर रुपए पैसे की बरसात हो सकती है, आपको तरक्की मिल सकती है, आपके काम कारोबार में बेहतरी आ सकती है। अगर आप पार्टनरशिप के हवाले से कोई काम करना चाहते हैं तो याद रखें, पहले और 7वें घर दोनों का मालिक आपके जायचे में 11वें घर में एक साथ मौजूद होंगे। यहाँ पर नए मुआहदे करना, नई टेरिटरीज करना, नए एग्रीमेंट्स करना, ये तमाम चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। याद रख लीजिएगा, ज़ोहरा और मरीख के इस क़याम से आपने कुछ तकरीबन 4 अप्रैल तक बहुत बेहतरीन असरात आप पर मुरत्तब होने वाले हैं। आपको सिर्फ प्लानिंग करनी है, कोशिश करनी है। सितारों की क़ुव्वतें, सितारों की मस्बत क़ुव्वतें आपको अच्छे असरात मुरत्तब कर रही हैं। कोशिश ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी आपको, अपनी इज़्ज़त वक़ार के हवाले से भी और इस हवाले से भी। ये तारीख़ें याद रख लीजिएगा। चांद ग्रहण चूँकि इन्हीं तारीख़ों में आ रहा है, 25 मार्च को चांद ग्रहण होगा। चांद ग्रहण जो कि आपके जायचे के तीसरे घर का मालिक है। याद रख लीजिएगा, कमर बुनियादी तौर पर आपके जायचे में तीसरे घर का मालिक है। और 25 मार्च को यहाँ जो कमर है वो बुनियादी तौर पर आपके जायचे के 6ठे घर में ग्रहण करेगा। मुलाजमीन पर बहुत ज़्यादा एहतियात रखिएगा, मुलाजमीन पर नज़र रखिएगा। अगर आप जॉब करते हैं, मुलाजमत पेशा हैं, तो आपको अपने ऑफिस या अफसरान की जानिब से किसी भी किस्म के प्रॉब्लम सामने आ सकते हैं। ऑफिस के अंदर आपकी इज़्ज़त, आपके वक़ार या आपके शख्सियत को निशाना बनाया जा सकता है। अचानक सेहत की ख़राबियाँ सामने आ सकती हैं। यहाँ पर कमर ग्रहण में तो 25 मार्च को होगा, लेकिन 26 मार्च तक कमर बुनियादी तौर पर आपका बुर्ज मीज़ान के अंदर ही क़याम करेगा। ये टेंशन, डिप्रेशन तो ऑलरेडी आपकी रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ 27, 28 और 29 मार्च की अगर हम बात करते हैं तो उस कमर का रकब भी 7वें घर में होगा।
اگر آپ نے کسی قسم کا بھی کوئی معاہدہ کرنا ہے، شادی بیاہ کرنی ہے، ایگریمنٹ کرنا ہے، تو 27، 28، 29 مارچ کی تاریخوں میں آپ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اگر ایسا قدم آپ نے اٹھایا تو یہ آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب نہیں کرے گا۔ دیگر عرصہ ارکان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو عطارد بنیادی طور پر 20 مارچ سے لے کر اور 20 اپریل تک برج حمل میں ہی رہے گا۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ 2 اپریل سے بنیادی طور پر عطارد کی رجت کا آغاز ہوگا۔ عطارد کی رجت 2 اپریل کو ہوگی اور یہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں ہوگی۔ 12واں گھر حکومتی محصولات کا، ٹیکسز کا، ہاسپٹلائز ہونے کا، دشمنوں سے محفوظ رہنے اور دشمنوں کے ہاتھ آپ کے راز لگنے کے حوالے سے یہ عطارد یہاں پر آپ پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ عطارد جب 12ویں گھر میں رجت میں جائے گا تو آپ کے خفیہ دشمنوں کو اجاگر کرے گا اور ان کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی، خفیہ مخالف بھی کہہ لیجئے، میں یہاں دشمنی کی بات بھی نہیں کروں گا، یہ کہوں گا کہ کیوں دیکھیں بیسیکلی آپ کے جو فرنٹ کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم چھٹے گھر سے دیکھتے ہیں، اور جو آپ کے بیک سائڈ کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں وہ افراد جو چھپ کے آپ کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ حاسد بھی ہو سکتے ہیں، منافق بھی ہو سکتے ہیں اور دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں جب عطارد آپ کے 12ویں گھر میں رجت میں جائے گا 2 اپریل سے، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کا وقت ہے۔ ان وقتوں میں آپ نے بہت زیادہ کیئر کرنی ہے۔ زہرہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو زہرہ 5 اپریل سے بنیادی طور پر وینس 5 اپریل سے آپ کے 12ویں گھر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ 5 اپریل کو برج حمل میں آ جائے گا۔ زہرہ کا برج حمل میں آنا آپ کے لیے پریشانیوں کا باعث بنے گا، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں لائے گا۔ یہاں پر عطارد کی رجت بھی آلریڈی چل رہی ہوگی، تو یہ دونوں چیزیں آپ کو ملے جلے اثرات دیں گی۔ ملے جلے اثرات اس حوالے سے دیں گی کہ اگر آپ کسی بھی شخص سے بلیک میل ہو جاتے ہیں یا اس کی ٹریپنگ میں آ جاتے ہیں تو آپ پھر سمجھ لیں گئے، پھر آپ کو اپنے ہاتھ سے آپ نے اپنی کمزوری کسی کو دے دی۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ کوشش کریے حالات کو فیس کرنے اور حالات کو سامنے رکھ کر کے اچھے فیصلے کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ یہاں پر چھٹے گھر کا مالک بھی بیسیکلی زہرہ ہے جو کہ 12ویں گھر میں ہوگا، تو ملازمت پیشہ افراد کو بھی پرابلمز درپیش ہو سکتے ہیں، اور چھٹا گھر چونکہ صحت سلامتی کے مسائل کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے، اور 12واں گھر ہاسپٹلائز ہونے کا گھر ہوتا ہے، تو یہاں پر ٹارس والوں کے لیے یہ وقت خاصا مشکل ہو سکتا ہے، اسپیشلی جو زہرہ کا داخلہ ہو رہا ہے 3 اپریل سے اور 20 اپریل تک تقریباً یہاں پر زہرہ نے برج حمل میں ہی رہنا ہے۔ تو یہ صحت کے حوالے سے، کمپیٹیٹرز کے حوالے سے، مخالفین کے حوالے سے، حاسدین کے حوالے سے یہ وقت نہایت محتاط رہنے کا متقاضی ہے۔ مریخ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مریخ آپ کے ذائچے میں 24 مارچ کو آپ کے ذائچے میں برج حوت میں آ جائے گا۔ برج حوت بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کا 11واں گھر ہے۔ یہاں پر زحل آلریڈی پہلے سے موجود ہے، اور یہاں یہ بات میں وضاحت کرتا چلوں کہ تقریباً اگر ہم زحل کی بات کرتے ہیں تو 8 اپریل سے لے کر کے 10، 11، 12 اپریل، بلکہ ایک ہفتہ 8 اپریل سے ایک ہفتے تک مریخ اور زحل جو ہے وہ کلوز کنجیکٹ بھی ہوں گے۔ اسی ڈیوریشن میں آپ کے 12ویں گھر میں شمس کا گرہن بھی ہوگا، تو یہ وقت جو معاملہ ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، چونکہ مریخ آپ کے 12ویں گھر کا مالک بھی ہے، آپ کے 7ویں گھر کا مالک بھی ہے، اور جب 7ویں گھر کا مالک اگر آ جاتا ہے آپ کے 11ویں گھر میں، تو یہاں پر آپ اگر مشترکہ کام کاروبار میں پہلے سے انوالو ہیں یا مشترکہ کام کاروبار کرتے ہیں
یا کسی کے ساتھ شراکت داری کر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ یہاں پر اندھا اعتماد کرنے کی عادت کو چھوڑ دیجئے، چوکنا رہیے گا۔ کسی بھی کام کا ہو، کسی بھی قسم کی چیز ہو، اس میں تحریر اور اس کے ساتھ ساتھ ثبوت کو لازمی اپنے پاس محفوظ رکھیے تاکہ آپ کے بھی کام آئے اور آپ کسی قسم کی بلیک میلنگ سے بچ سکیں۔ یہاں مریخ اور زحل کی جو موجودگی ہے وہ بنیادی طور پر 20 اپریل تک رہنی ہے۔ 20 اپریل تک آپ کے 11ویں گھر میں مریخ اور زحل دونوں موجود رہیں گے۔ آپ کو کام کاروبار کے حوالے سے کمپلیکیشنز کا سامنا ہو سکتا ہے، کمپٹیٹرز کے حوالے سے، اپنے دیرینہ کاروباری رفیقوں کے حوالے سے معاملات ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کاروبار سے مطلوبہ ہدف کا حصول کرنے میں بہت زیادہ مشکلات درپیش آئیں گی۔ شمس بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں ہی رہے گا 20 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک۔ یہاں پر شمس 8 اپریل کو گرہن میں بھی جائے گا، تو آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ بات کریں گے ہم گرہن، دونوں گرہن اور یہ سب تمام چیزیں اور قمر کو ہم ہفتہ وار نوعیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم جناب، کیا معاملات ہونے والے ہیں اور کیا نہیں۔ آپ کا پہلا ہفتہ 20 مارچ سے لے کے تقریباً 27 مارچ تک قمر کی جو گردش ہے وہ آپ کے ذائچے میں اسد، سنبلہ اور میزان میں رہے گی۔ اسد آپ کے ذائچے کا چوتھا گھر، 5واں گھر اور چھٹا گھر۔ چوتھے، 5ویں، چھٹے گھر میں قمر کی جو گردش ہے اہل خانہ کے حوالے سے معاملات میں آپ کو دیکھنا ہوگا، بچوں کے اوپر توجہ دینی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی صحت پر اور اپنے جاب پر اور ملازمت پر توجہ دینی ہوگی۔ اس ڈیوریشن میں چونکہ مرکری بتدریج جو ہے آگے بڑھے گا اور 12ویں گھر میں موجود ہے، تو کسی بھی سنی سنائی بات کو بنیاد بنا کر آپ اپنے اہل خانہ میں یا اپنے بچوں سے کسی بھی قسم کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسا کریں گے تو آپ پریشانیوں کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اہل خانہ میں یہ پریشانیاں بڑھیں گی تو ظاہر ہے پھر آپ کا کام کاروبار اور جاب پہ بھی آپ کا توجہ ختم ہونے والی ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ کسی بھی قسم کی غلطی آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ اس پورے ہفتے کے درمیان اگر ہم نظرات کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا 20 اپریل سے لے کے 27 اپریل کے درمیان جو قمر کی نظرات بن رہی ہیں اس میں سے اکثر نظرات جو ہیں وہ اپوزیشن، اسکوائر، تربیحات بن رہی ہیں یا مقابلہ بن رہا ہے، ماں سوائے قمر مشتری کے ساتھ تثلیث بنائے گا۔ 23 تاریخ کو قمر کی ایک اور جو ساتھ نظر ہے وہ پلوٹو کے ساتھ بنے گی 25 تاریخ کو۔ یہاں پر 25 اور 23 تاریخ کو آپ نے محتاط یوں بھی رہنا ہے کہ 25 تاریخ کو چھٹے گھر کے اندر بنیادی طور پہ قمر کو گرہن لگے گا۔ قمر کے اس گرہن کے درمیان میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، صدقات دیجئے۔ خامخواہ اگر آپ خاتون ہیں، حاملہ خاتون ہیں تو گرہن کے اوقات میں بہت زیادہ محتاط رہیے گا۔ اگر کسی قسم کا کوئی مرض یا کوئی پریشانی ہے تو اپنی دوا کو، اپنے علاج کو جاری رکھیں، اور کسی قسم کا التوا آپ کی بیماری کو مزید بڑھا سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر چھٹے گھر کے اندر چونکہ قمر کا گرہن لگے گا وہ آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے، آپ کے ظاہری جو دشمن ہیں، حاسد ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے۔ بات کریں گے ہم جناب 28 مارچ سے لے کر 5 اپریل کے درمیان کی۔ 28 مارچ سے 5 اپریل کے درمیان اگر ہم قمر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر قمر برج عقرب، برج قوس اور جدی کے درمیان میں گردش کرے گا۔ 7ویں، 8ویں اور 9ویں گھر کے درمیان گردش کرے گا۔ 7ویں کے گھر کے درمیان جب گردش قمر کی ہوتی ہے تو بنیادی طور پر آپ کے معاملات ڈسٹربنس کا شکار ہوتے ہیں، آپ کی ذہنی یکسوئی میں کمی آتی ہے، آپ کی سوچ میں منفیزم بڑھ سکتا ہے، اہل خانہ خصوصاً شریک حیات کے ساتھ آپ کے پرابلمز کریٹ ہو سکتے ہیں۔
पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आपको पार्टनर्स की तरफ से परेशानियों का सामना होगा, समाजी ताल्लुकात में आपको परेशानियों का सामना हो सकता है। कमर की अक्र कमर दर अकरब के दरमियान में जो कम व बेश 29 मार्च तक रहेगा, आपने इस दरमियान में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। 30, 31 और 1 अप्रैल, इन 3 दिनों के दरमियान जो कमर की गर्दिश है वो बुनियादी तौर पर बुर्ज कौस और बुर्ज जद्दी में रहेगी। बुर्ज कौस आपके जायचे का 8वां घर, जद्दी 9वां घर। कमर आपके जायचे में जब 8वें घर में दाखिल होता है तो वालदैन की सेहत के हवाले से मसाइल क्रिएट कर सकता है, अहले खाना के मसाइल क्रिएट कर सकता है, विरासती उमूर को मुतासर कर सकता है। यहाँ पर आपके कुर्ब जवार में रहने वाले लोग आपके लिए परेशानियों का बायस बन सकते हैं। आपके अपने अहले खाना, अगर आप मुश्तरका निज़ाम में रहते हैं तो आपको अपने उस मुश्तरका निज़ाम में किसी न किसी किस्म के फसाद या तलखी का सामना हो सकता है। डिप्रेशन में इजाफ़ा हो सकता है, क्योंकि 8वें घर में जब भी कमर जाएगा वो आपको डिप्रेशन और आपको ज़हनी खलफशार आपकी ज़ात पर मुरतब करता है। इस हवाले से आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। 1, 2 और 3 अप्रैल के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो कमर की गर्दिश है वो जद्दी और दलू के अंदर रहने वाली है। जद्दी और दलू के अंदर जो कमर की गर्दिश है वो आपको क्या असरात मुरतब कर सकती है, याद रख लीजिए। 9वें घर और 10वें घर में जब कमर होता है तो ये किस्मत के हवाले से, दीन की तरफ रुझान के हवाले से, मज़हब की तरफ रुझान के हवाले से बेहतर असरात मुरतब कर रहा होता है। यहाँ पर अगर हम नज़रात कमर की बात करते हैं तो कमर की नज़रात जो 1, 2 और 3 अप्रैल के हवाले से बन रही हैं, उसमें कमर की ज़ोहल के साथ तस्दीस और कमर की मुश्तरी के साथ तसलीस और कमर की ज़ोहरा के साथ तस्दीस, ये 2-4 नज़रात इस हफ़्ते में ऐसी हैं 4 अप्रैल तक कि ये आपके मामलात रुके हुए या बिगड़े हुए ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए या अफसरान बाला के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के हवाले से या करीबी सफ़रात के हवाले से ये 3 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाले हैं। 4 अप्रैल से कमर की जो गर्दिश होगी वो बुनियादी तौर पर याद रख लीजिएगा बुर्ज दलू से बुर्ज हौत की जानिब होगी। बुर्ज हौत में आप ऑलरेडी यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि मरीख भी मौजूद है, ज़ोहल भी मौजूद है और ज़ोहरा का जो क़याम है वो यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। ज़ोहरा बुनियादी तौर पर इन्हीं दिनों में 5 अप्रैल को बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा। आपका ज़ाती सितारा 12वें घर में आएगा, तो 12वें घर में हमल के अंदर इसकी कैफियत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है और इसको आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, मुखालिफों से मोहतात रहना है। ऑफिस और जॉब के अमूर में या फैक्ट्री या दिगर ऐसे मामलात जहाँ पर आप एक ग्रुप की सूरत में काम कर रहे होते हैं, आप अपने कुलीग्स की तरफ से बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा। ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर किसी भी किस्म का इल्ज़ाम, ब्लेम या कोई भी इल्ज़ाम तराशी आपके साथ हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ज़ोहरा, ज़ोहल और मरीख का जो बुर्ज हौत के अंदर एक कुर्बत है, ये 2 नहस से अरगान हैं और दोनों ही दोस्त अहबाब के और बैतुल उम्मीद में मौजूद हैं। तो आपकी काम, कारोबार, जॉब या अपने कैरियर से वाबस्ता उम्मीदों में फ़िलहाल इल्तवा आने वाला है और इस इल्तवा में मज़ीद ख़राबी भी आ सकती है। कमर की बात करेंगे जनाब हम। कमर बुनियादी तौर पर 7 अप्रैल को दाखिल हो जाएगा बुर्ज हमल में आपके 12वें घर में और 8 अप्रैल को यहाँ शम्स के साथ किरान होगा, राहु के साथ किरान होगा और चाँद और राहु का शम्स के साथ मिलना यहाँ पर ग्रहण की कैफियत भी लेके आएगा। ग्रहण आपके जायचे में 8 अप्रैल को लग रहा है। 8 अप्रैल को शम्स आपके 12वें घर में होगा। बच्चों की तरफ से प्यार मोहब्बत में अगर आप हैं, आपका कोई आशिक है, कोई महबूब है, तो उसकी तरफ से आपको परेशानियां मुरतब आ सकती हैं। अगर आपका
اہل خانہ میں سے خصوصاً آپ کی والدہ کی صحت پر وہ آپ نے بہت زیادہ توجہ رکھنی ہے، چونکہ شمس آپ کے چوتھے گھر کا مالک ہے۔ یہاں جب چوتھے گھر کا مالک آپ کا 12ویں گھر میں جاتا ہے تو یہ ہاسپٹلائز ہونے اور اس طرح کے معاملات کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ شمس اور قمر کے گرہن پر ہم ویڈیوز آگے اپلوڈ کریں گے، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا، اور صدقات اور جو بھی پڑھائی ہے وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی، اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ تیسرے ہفتے کی جتنی نظرات ہیں جو تقریباً 12 اپریل تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ وہ اچھی نہیں ہے۔ ہاں، یہاں یاد رکھیے گا کہ قمر آپ کے ذائچے میں پہلے گھر میں شرف یاب ہوگا 9، 10 اور 11 کو۔ 9 اور 10 اور 11 ان 3 دنوں کے درمیان جو قمر کا آپ کے پہلے گھر میں قران ہے، یہ آپ کو کافی حد تک ریلیکس بھی کرے گا، آپ کی ساتھ میں بھی بحالی لائے گا، آپ کے عزت وقار میں بھی بحالی لائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ آپ کے نفسیاتی دباؤ میں کمی کا باعث بنے گا، اعصابی دباؤ میں کمی کا باعث بنے گا۔ قمر کا شرف ہر ماہ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں لگتا ہے، اور قمر کے انہی ایام کے درمیان اگر آپ دعا اور قبولیت دعا کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ آخری ہفتے کی ہم بات کریں گے۔ آخری ہفتے کے اندر یاد رکھ لیجئے گا کوئی بہت بڑا کوئی دیگر ستارہ، زحل، مشتری، مریخ، شمس، ان میں اور عطارد میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے، وہ بداصول اپنی اپنی جگہ موجود رہیں گے۔ جبکہ قمر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو 13 اپریل سے لے کر کے اور 20 اپریل تک قمر کا جو گردش رہے گی وہ جوزہ، سرطان، اسد اور سنبلہ پہ رہے گی، آپ کے دوسرے گھر، تیسرے، چوتھے اور 5ویں گھر میں۔ آخری 2 دن 19 اور 20 آپ کے اسٹاک مارکیٹ، آمدنی میں اضافے یا انعامی اسکیموں میں شمولیت کے حوالے سے بہت اچھے ثابت ہوں گے، جبکہ بیچ کے ایام 17، 18، 19 میں آپ کو پراپرٹی، گھر میں رینوویشن، اپنی گھریلو سواریوں کی دیکھ بھال، اپنے اہل خانہ کے ساتھ تعلقات، ان تمام چیزوں میں قدرے بہتری آنے والی ہے۔ وہ جو 2 گرہنوں کا بگاڑ اور عطارد کا جو رجت ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر بہتر اثرات مرتب کریں گی، اور انشاءاللہ یہ ہفتہ آپ کا قدرے پرسکون رہنے والا ہے۔ آپ کا اپنا ستارہ جو زہرہ ہے وہ بھی یہاں پر خاصی حد تک مضبوط رہے گا، لیکن چونکہ 12ویں گھر میں یہاں گردش رہنی ہے زہرہ کی، تو زہرہ کی اس گردش کے درمیان میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، خصوصاً کسی بھی قسم کے خفیہ پیار، محبت اور عشق کے معاملات پر آپ بہت زیادہ محتاط رہیے گا۔ ملیں گے اگلے مہینے میں، اور اپنی ایک ریکویسٹ پھر کروں گا کہ چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجئے، اور اپنے جو دوست احباب ہیں، ایسے دوست احباب جو ٹورس سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو لازمی ویڈیو شیئر کیجئے۔ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔